آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود ناظرین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم مشتاق صاحب, جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ینگ جو ہیں وہ پولیٹیشین ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ڈویژنل سیکرٹری ہیں. گجرانوالہ ڈویژن کو یہ دیکھتے ہیں اور ان کے کریڈٹ پہ ایک بہت بڑا جو آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا برپا, اس کو کنٹرول کرنے کا جو اعزاز ہے وہ ان کے ذمہ ہے. اور نون لیگ کو بہت اندر تک یہ جانتے ہیں اور اپنے علاقے کی جو پالیٹکس ہے ان پہ ان کی گہری نظر ہے. لا گریجویٹ ہیں, بزنس بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, اس میں بھی گریجویشن کی ہوئی ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, جو کہ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ کو پولیٹیشین جو ہے وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ملے. تو آج ہم ان سے نون لیگ کے بارے میں اور بہت سارے دوسرے معاملات پہ جو اندر کی باتیں ہیں وہ نکلوانے کی اگلوانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو خرم مشتاق صاحب, تھینک یو سو ویری مچ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح نون لیگ جو ہے نا وہ افغان مہاجرین کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے کہ ان کو تو آپ پہلی فرصت میں پاکستان سے نکالیں بائی ہک اور کروک. کیا وجہ ہے افغان مہاجرین سے اتنے تنگ کیوں ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے, اور یہ ہسٹوریکل ایک ایونٹ ہے کہ 4 ملین جو ڈسپلیسڈ افغانیز تھے ان کو ویلکم کیا اور ان کو اپنے بھائیوں کی طرح پاکستان میں جگہ دی. انہوں نے یہاں ایک ان کی نسل بوڑھی ہوگی, ایک نسل جوان ہوگی, تو پاکستان نے ان کا ہر تھرو تھک اینڈ تھن ان کا ساتھ دیا. اب چونکہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ افغانستان میں وارز تھی, ایک وار ختم ہوئی, دوسری وار شروع ہوئی, تو پاکستان نے ان کو اچھی طرح سے مہمان نوازی کی, ان کو ہوسٹ کیا. اب جب ان کے ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست اور ایک حکومت قائم ہو چکی ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے, ہم سب سوشل میڈیا پہ بھی اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ جو افغان یا پشتون ایک ان کی جو کلچر ہے وہ اس کو اس طرز حکومت کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. تو جب وہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, دے شوڈ گو اینڈ لیو دیئر, اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ جو ایشو وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جو ہے یہ کس قسم کی انہوں نے یہاں پہ قتل و غارت کا بازار سرگرم کر رکھا ہے. پاکستان کی اکانومی اس سے ڈیمیج ہوتی ہے, پاکستان کا لا اینڈ آرڈر اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جو ہمارے افغان مہاجرین بھائی ہیں وہ صورتکار بن جاتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ ان کا اپنا ملک ہے, اپنا ان کی اکانومی ہے, اپنا ان کا بندوبست ہے, تو ان کو ہم اسی باعزت طریقے سے ان کے اپنے واپس ملک بھیج رہے ہیں. اس میں کیا برائی ہے جو نون لیگ پہ تنقید کی جا رہی ہے؟ اچھا خرم مشتاق صاحب, ہم نے دیکھا کہ آپ کو ڈویژنل سیکرٹری ایک تعینات کیا گیا, وہ بھی انہی خدمات کے عوض کیا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے شہرت پائی کہ ایک فتنہ جو سوشل میڈیا پہ چلا اس کو آپ نے کنٹرول کیا, بلکہ ان کو ڈیمیج بھی کیا. اور جس طرح نون لیگ افغان مہاجرین کے پیچھے پڑی ہے, تو اسی طرح وہ عمران خان کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے. تو اتنا آپ عمران خان کے خلاف بعض دفعہ تو یہ لفظ آتا ہے کہ بغض رکھتے ہیں یا ان سے کوئی ذاتی اناد ہے, کیوں ان کے آپ اتنا خلاف ہے؟ کیا ان میں ایسا مسئلہ کیا ہے کہ ریاست ان کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی, عمران خان is the worst thing which could happen to the Pakistan, unfortunately. یہ ایک آپ تو کہیں گے نہیں, میں آپ سے لاجیکلی بات کروں گا. میں جذباتیت کا ایک پہلو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ لاجیکل بات کریں. لاسٹ جو 1.5 دہائی ہے, 1.5 decade, that is rise of populism across the globe, and it is unfortunate for the political forces. It is the failure of political forces and rise of پاپولزم. کبھی آپ نے جو سوچا تھا کہ ریگن کے ملک میں ٹرمپ, ابوالکلام آزاد اور نہرو کے ملک میں مودی, اور جناح کے ملک میں عمران خان یہ پرائم منسٹر بن جائیں گے, یا بورس جانسن جیسا بندہ, جہاں مارگریٹ تھیچر یا چرچل جیسے لوگ گزرے ہیں وہاں پہ بورس جانسن جیسا بندہ پرائم منسٹر بن جائے گا. برازیل میں آپ دیکھ لیں. تو یہ پوسٹ سوشل میڈیا فینومینا. اور نمبر 2, ایک اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہم لوگ مد نظر نہیں رکھتے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر 100-150 سال کے بعد چینج آف سپر پاور ہوتا ہے, ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے. وی آر لیونگ ان دیٹ ایرا جس میں کہ ورلڈ آرڈر چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے. جو یو ایس ہے وہ ٹرائی کر رہا ہے اپنی اس پوزیشن کو ہولڈ کرنے کی, اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. اچھا معاف کیجیے گا, مطلب یہ چلیں ایک تو انٹرنیشنل تحریکیں چل رہی ہیں پاپولزم کی, عمران خان بھی چلے اس پاپولسٹ تحریک کا حصہ تھے یا اس کو انہوں نے پلیٹ فارم بنایا اپنے آگے آنے کے لیے.
آپ کو ان کے اندر ایسی کون سی خامیاں نظر آئیں گی جن کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاپولسٹ ہونا تو بہت سارے لوگ ہیں, وہ جو ہے وہ کیوں اتنے نقصان دہ ہمارے؟ میں اصل میں اسی طرف اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا تھا. عمران خان نے اس سوسائٹی کا جو سوشل فیبرک تھا اس کو تباہ کر دیا. نوجوان نسل جو امید ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اس کو بدتمیز بنایا بہت زیادہ. اس نے اکنامکلی پاکستان کو, جو سب سے اس کا بڑا جرم ہے, یہ دو ایسے جرم ہیں میں سمجھتا ہوں جس پہ اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو اس کو شاید سزائے موت ہو جاتی. ہم تو ابھی اسے نرمی سے پاکستانی ریاست نپٹ رہی ہے. ایک, جب عمران خان کی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کر رہی تھی اور ہوا, تو ان کے فائنانس منسٹر نے آن دا انسٹرکشن آف عمران خان کے پی گورنمنٹ کو اور اپنے باقی جو ان کے وزرات ہیں ان کو کہا کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام توڑ دیں. نمبر ایک, آپ پہلے سر ملک کی سالمیت معاملہ تھا. ایک تو پہلے ہی آپ نے ملک کو آن دا ورج آف ڈیفالٹ کھڑا کیا ہوا تھا. نمبر ٹو, آپ نے یہ حرکت کی کہ جب آپ نے دیکھا کہ مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے, آپ نے ایک کمٹمنٹ آئی ایم ایف سے کی تھی کہ ہم تیل کی قیمتیں کم نہیں کریں گے, آپ نے 10 روپے اس پروگرام کو توڑا. تیسرا, ان کے فائنانس منسٹر نے کالز کر کے کے پی کے فائنانس منسٹر کو اور دوسروں کو کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے اس کو سبوداج کریں. اب سبوداج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. بھائی ہماری سیاست تو ہم میاں نواز شریف ہمارے لیڈر ہیں, لیکن پاکستان ہمیں میاں نواز شریف سے بھی زیادہ مقدم ہے. پاکستان ہے تو میاں نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, مریم نواز ہے, عمران خان ہے, زرداری ہے. اگر پاکستان ہی رہے گا تو سیاست کس چیز کی کرنی ہے آپ نے؟ تو آپ نے وہ نعرہ بھی سنا جو شاندانہ گلزار نے لگایا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. تو اس قسم کا جو کلٹ ڈیولپ کیا عمران خان نے, یہ اس نفرت کی وجہ ہے جو ہم عمران خان سے کرتے ہیں. یہ ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ میرے پاس بے حساب وجوہات ہیں. لگتا ہے کہ کتابیں لکھ سکتے ہیں. میں لکھ سکتا ہوں. خرم مشتاق صاحب, ایک بڑا مضحکہ خیز واقعہ پیش آیا نون لیگ کی تاریخ میں کہ ہماری خوبصورت ترین جو لیڈر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم پنجاب میں, وہ بما فیملی جاپان گئیں تو احسان افضل صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بھائی آپ ساری فیملی کو ساتھ لے کے حکومتی خرچوں پہ, ہمارے ٹیکس کے پیسے نا بھائی جن پہ آپ عیاشی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ جہاز ویسے بھی تو خالی جانا تھا تو چلو وہ ان کو بھی ساتھ گھما پھرا لیں. یہ کوئی لاجیکل جواب نہیں تھا. کیا آپ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, میں احسان افضل از جسٹ لائک مائی بردر. maybe sometime you are not in the state of mind to answer properly. دیکھیں میں آپ کو اس کو جواب دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جب بھی کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کہیں یا پروونشل گورنمنٹ ٹریول کرتے ہیں دیر فیملی کمپنیز دیم. لیکن اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن سے مریم نواز صاحبہ سی ایم بنی ہیں آپ یہ آبزرو کریں کہ وہ تقریباً 18 گھنٹے روزانہ کام کر رہی ہیں. She couldn't give, and she is a human being. وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہی. ان کے فیملی کے تمام اخراجات انہوں نے خود اٹھائے. آپ اس کے اوپر چیک کر لیں, کوئی سرکاری خرچہ نہیں ہوا. یہ وہ واحد طریقہ تھا کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں. ان سے انہوں نے اپنی بیٹیوں سے, اپنے داماد سے یا اپنے ان کے جو ان کے نواسے ہیں ان سے انٹریکٹ کر لیا, اور تاکہ پاکستان کے اور پنجاب کی خدمت میں وہ کوئی کمی نہ آئے. وہ جب واپس آئیں تو وہ اس لیے چھٹیاں نہ لیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکوں. تو واٹ از رانگ ان دس؟ مطلب آپ پھر اپنے آفس کی کام, پھر اپنے آفس کے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیلاب تو کے پی میں بھی آیا ہے, سندھ میں بھی آیا ہے اور پنجاب میں بھی آیا ہے, اور پنجاب میں سب سے زیادہ تباہی بھی ہوئی. آپ بینگ اے جرنلسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آج تک آپ نے کبھی ایسی ایفرٹس دیکھی ہیں جیسی آپ مجھے بتائیں کہ رانا سکندر, مریم اورنگزیب, ینگ منسٹرز ہیں ہمارے, بھرت صاحب ہیں, 15 دن وہ ان بیچاروں کی شیو بڑی ہے, برے حال ہیں, وہیں سو رہے ہیں چارپائیوں پہ, اور انتظامیہ کے ساتھ لگ کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جتنی انسانی جانیں بچائی جا سکیں, مالی نقصان کم کیا جا سکے, اور لوگوں کو ایویکویٹ کریں. اور اب ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے بھی اسی شد و مد کے ساتھ مریم نواز اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. اچھا, آپ نے سیلاب کی جو امدادی کروائیں تھیں ان کا ذکر کیا, ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جا رہی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں. ابھی بھی وہ ایک دن فیصل آباد تھیں, اگلے دن چکوال تھیں, اگلے دن مری تھیں. مطلب ان کی بھاگ دوڑ تو بہت ہے. اور سیلاب زدہ علاقوں میں جو متاثرین تھے ان کو اگر کوئی ایک سیب بھی دیا جا رہا تھا تو اس کے اوپر بھی مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور اگر ان کو روٹی دی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی پرنٹ کیا ہوا کہ یہ مریم صاحبہ کی طرف سے دی جا رہی ہے. کیا یہ سارا شو آف نہیں لگتا, یا یہ تھوڑا سا بد تہذیبی کی طرف؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ تنقید کس پر ہوتی ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. تنقید کس پر ہوتی؟ کام پر ہوتی. اچھا, یہ کام جب آپ کام کریں گے تو آپ پر تنقید ہوگی. جس شریف آدمی نے کام ہی نہیں کرنا اس پہ تنقید کیوں نہیں؟ تو جو آپ کو باقی صوبوں میں جب کام نظر ہی نہیں آتا اس لیے ان پہ تنقید نہیں ہوتی, کوئی کچھ کر ہی نہیں رہے.
آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لوگ کیڑے نکالتے ہیں. بس یہ اتنا سا فرق ہے. اچھا آپ یاد کرو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سمجھ آئی. خواجہ آصف صاحب حال ہی میں مہدی حسن صاحب کو بڑا شاندار انٹرویو جو ہے وہ دینے گئے اور ایسے لگا کہ جیسے وہ کھڑکی میں پھنس گئے. کوئی بھی جو سوال ان سے کیا جا رہا ہے ان سے کوئی بات نہیں بن پا رہی. ہمیں آپ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا وہ کھڑکی میں پھنسا لیتے ہیں. نہیں ہمیں دیکھیے پاکستانی نیشن کا فرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ دکھ ہوا کہ ہمارا ڈیفینس منسٹر ایک اسپوکس پرسن ایک اسٹیٹس مین جو ہے وہ امریکہ جا کے وہاں کی صحافیوں کو جواب ہی نہیں دے پایا. ایسے سوالات انہوں نے کیے کہ آگے سے ان کی جو ہے گگی بند ہو گئی. سر اصل میں اس میں ایک دو سوالوں پہ تنقید ہو رہی, باقی تو چیزیں دیکھیں آپ باقی چیزیں انٹرنیشنلی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. ایک دو چیزیں ایسی جن کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ہاہاکار مچائی پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اصل میں نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب مائنڈ سیٹ یہ ہونا یہ چاہیے تھا, میری رائے ہے, وہ بہت سینئر ہے ہم سے, ہمارے بزرگ ہیں, بزرگ سیاستدان ہیں, ان کو مہدی حسن کو اسکالڈ کرنا چاہیے تھا. دا ریزن از آپ کو یہ کس نے حق دے دیا ہے کہ آپ اگر ویسٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ کی ویسٹرن ویلیوز ہیں یا آپ کے ویسٹرن پولیٹیکل سسٹمز ہیں تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہی سسٹم اور یہی ویلیوز جو ہیں باقی دنیا نے بھی فالو کرنی ہے اور اسی پولیٹیکل سسٹم کو فالو کرنا ہے. بھائی ہمارے اپنے اگر ہم اپنا کمپیریزن سوئٹزرلینڈ کے ساتھ یا نیدرلینڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بھائی ہم جہاں بیٹھے ہوئے جس کراس روڈ پہ ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ہمارے اپنے سیکورٹیز کے ایشوز ہیں بڑے سیریس. آپ دیکھیے کہ ساروں میں پولیٹیکل سسٹم ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ ہونے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کئیوں کے نشانے کے اوپر ہیں, تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا کمزور نظام آئے جس کے اندر کوئی اتنا بڑا اپ ہیول کر دے کہ جس سے پورے ملک کی جو ہے وہ سلامتی جو داؤ پہ لگ جائے. تو وی نیڈ ٹو ڈیولپ اوور اون سسٹم. ہمارے لیے جو سسٹم سوٹ کرے گا, ہم کیوں ڈکٹیشن لیں امریکہ سے یا کسی اور ملک سے؟ ہم انہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ جو ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں, امیگرینٹس کو, لیگل امیگرینٹس کو بھی نکال رہے ہیں, ان کا اپنے ملک کی پالیسی ہے. اچھا خیر قرم مشتاق صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس ابھی کون سی ذمہ داریاں ہیں, کس علاقے کو جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو میں ڈویژن سیکرٹری انفارمیشن ہوں گجرانوالہ ڈویژن کا, اور اس سے ہی obviously جب آپ کو پتا ہے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو یہ انفارچونیٹ ہے کراس آل پولیٹیکل پارٹی, تو جماعت کی سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. ان کا رول پھر وہ سیریمونیل رہ جاتا ہے. زیادہ تر سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہمارے ہاں ہیں وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں. مزہ وہی پہ آتا ہے. تو آپ تو کیا کریں گے آپ کے لوگ؟ نہیں, وی آر ڈوئنگ اور جاب. میں جو اپنا سوشل میڈیا کے اوپر یا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہم اپنی پارٹی کا جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اس کو, اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں. سیکرٹری انفارمیشن کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں, کوئی الیکشن وغیرہ لڑتے, کوئی آپ بھی اوپر نظر آتے ہیں ہمیں؟ جی انشاءاللہ کیوں نہیں. کیا پلانز کیا ہیں فیوچر؟ I have a plans to contest the election. اچھا نیکسٹ ٹائم آپ مطلب یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ میدان میں بھی اتریں گے؟ بالکل. مشتاق صاحب میں نے دیکھا نوٹ کیا کہ ہر سوال کو آپ نے جو کہ بڑے لیول پہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے آپ کے رہنماؤں کے ساتھ آپ نے بڑا بہترین ڈپلومیٹیکل جواب دیا. تو آپ جیسے ہی لوگوں کو تو ہونا چاہیے کہ جو چہرہ بنے سامنے آئے پروموٹ ہوں, یا اپنی جو پارٹی کے مین جو مرکز ہیں یا ان میں آ کے آپ اپنے اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ پریکٹس کریں. آپ کیوں نہیں آتے سامنے؟ بھائی ایک تو یہ ثوابدید ہوتی ہے لیڈرشپ کی, وہ جس کو جہاں مناسب سمجھتے ہیں. نمبر 2 ایکسپوجر کی بھی بات ہوتی ہے. یہ جب میری جماعت جہاں میری ذمہ داری لگائے گی وہ انشاءاللہ ادا کریں گے. لیکن سم ٹائمز یہ بھی ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ اگر آپ کی لیگسی پالیٹکس نہ ہو پاکستان میں تو آپ بعض اوقات انسیکیور سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی انسیکیورٹیز کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. یہ دس از ان انفارچونیٹ سچویشن. اللہ خیر کرے. مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حکومتی نمائندوں میں جو گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, ان میں سے کون سے سیاسی رہنما مرد و خواتین ایسی ہیں کہ جن سے آپ بڑے انسپائر ہوتے ہیں یا جن کے کام سے آپ بڑے خوش ہیں کہ وہ صحیح طرح ڈیلیور کر رہے ہیں؟ میں تو اس وقت جو ہے ہمارا جو مریم نواز صاحب ہیں وہ obviously ہماری لیڈر بھی ہیں, ہماری مینٹور بھی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اتنی ریلنٹلیس, ہم شہباز شریف صاحب کو دیکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ان کو کوئی نہ ٹکر نہ دے سکے یا کمپیٹ نہ کر سکے. تو مریم نواز صاحبہ نے بڑا ریلنٹلیسلی کام کیا وہاں پہ. شہباز شریف صاحب کے لیے میں ایک ہی بات کہوں گا جو میرے لیے جو سب سے اہم ہے
کہ انہوں نے جو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا اور نکالا، ان کو صرف اس خدمت کے اوپر نا 7 خون معاف ہیں. وہ اگر 7 خون بھی کہتے ہیں تو ان کو معاف ہونا چاہیے کہ اس ریاست کی 25 کروڑ لوگوں کی قسمت انہوں نے ڈوبنے سے بچائی. اور الحمدللہ اس سیکنڈ چیز یہ ہوئی کہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ شہباز صاحب کا اور ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل اسد منیر ان کے ساتھ بنا. اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ پاکستان سفارتی سطح پر، عسکری سطح پر دنیا میں قوت بن کے ابھرا. آپ کو دنیا نے اہم فیصلوں میں بطور فیصلہ ساز قوت تسلیم کیا اور آپ کو ایز اے اسٹیک ہولڈر بٹھایا. اور آپ نے انڈیا جو آپ سے 5 گنا بڑا، اور یقین کر دیں پاکستان کے اندر بھی لوگ جو تھے ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم انڈیا کو اتنی بدترین شکست دے دیں گے. کامن آدمی ان کا اعتماد اپنی ریاست اور قوم پر بحال ہوا. تو میں تنہیں کو آئیڈیلائز کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ مشتاق صاحب، آپ شکریہ. بڑی اہم جو ہے وہ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی. تو یقینی طور پر آپ نے قرم مشتاق صاحب کی گفتگو کو انجوائے کیا ہوگا. بہت ساری بلانٹ باتیں انہوں نے کی ہیں اپنے ہی رہنماؤں کے حوالے سے، انہوں نے ان کے جوابات کو بھی بدلا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. یہ ان کی ذاتی آراء تھی اور ان کی آراء پر آپ کی کیا رائے ہے اس کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.